الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد وفي رواية فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم الدنيا وفي رواية كفاه الله هم الدنيا وهم الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام دوستو بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ انسان اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے۔ آنا بعد میں ہوا ہے، جانا پہلے سے طے تھا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے اس آیت میں موت کو پہلے ذکر کیا
اور زندگی کو بعد میں ذکر کیا، خلق الموت والحیات۔ تو آنا بعد میں ہوا ہے، جانا پہلے سے طے ہے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی ہے، وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اصل زندگی جو انسان کی موت کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی موت سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں پہلی منزل قبر ہے، برزخ، عالم برزخ۔ دوسری منزل حشر ہے، روز قیامت، روز جزا۔ تیسری منزل پلصرات ہے۔ آگے دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت اور ایک دوزخ۔ یہ دو ٹھکانے ہیں انسان کے رہنے کے لیے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بہت تھوڑی سی ہے۔ پچاس سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، کیسے کچھ زیادہ۔ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ لیکن آخرت کی زندگی بہت بڑی، اس کی ہر منزل میں اس دنیا کی زندگی سے زیادہ رہنا ہوگا۔ مر کے جب قبر میں جائے گا تو اس دنیا کی زندگی سے زیادہ وقت قبر میں گزرے گا۔ جو حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا سے جا چکے ہیں، ہزاروں سال ہو گئے ان کو قبر کے اندر، برزخ میں۔ پھر حشر کی زندگی جو دوسری منزل ہے انسان کی موت کے بعد، وہ اس دنیا کے دنوں کے حساب سے وہ قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہو۔ اگر انسان دنیا میں 100 سال بھی جیے، اس آخرت کے پہلے دن کے مقابلے میں یہ دنیا کی 100 سال کی زندگی 2 منٹ یا 2.5 منٹ بنتی ہے۔ اتنی مختصر زندگی ہے دنیا کی، اتنی تھوڑی سی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ جب مسلمان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا حکم ہے کہ اس کے ایک کان میں اذان دو، دوسرے میں اقامت کہو۔ اور جب مر جائے تو حکم ہے کہ اس کی صلاۃ جنازہ پڑھو۔ اور جنازے کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، تکبیریں ہیں۔ تو دنیا کی زندگی ہے کتنی، اذان اور نماز میں کتنا وقفہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو کچھ 15-20 منٹ اذان کے بعد مل جاتے ہیں۔ حرمین میں تو وہاں اذان ہوئی، وہاں 2 رکعت پڑھی اور جماعت کھڑی ہو جاتی، اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، ہے بہت تھوڑی سی۔
لیکن ہے بہت قیمتی. ہاں، اس دنیا کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، قیمتی ہے. کیوں؟ کہ یہ جو انسان کا ایک منٹ ایک سیکنڈ گزر رہا ہے، یہ اس کی آخرت کی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے. ہاں، اس کا اثر آخرت کی زندگی پہ پڑ رہا ہے. ہاں، ہے تھوڑی سی، ہے بہت قیمتی، ہے بہت قیمتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا کی زندگی دی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو انسانیت کی طرف رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا. کہ انسانوں کو، میرے بندوں کو، میری بندیوں کو جا کر بتاؤ، سمجھاؤ کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ اللہ نے تمہیں کس لیے دی ہے. ہر نبی نے آ کر بتایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے. کسی نبی نے آ کر یہ نہیں بتایا کہ دنیا کی تیاری کے لیے اپنی دنیا بناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، کھیتی. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے. اب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں اور بندیوں کو یہ پیغام دیا، آسمانی کتابیں نازل کر کے. ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو یہ بات بتائی اور سمجھائی اور اسی پر ڈالا. کیا؟ کہ جب دنیا کی زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی اور تم قبر میں چلے جاؤ گے تو ہر انسان سے قبر میں 3 سوال ہوں گے. 3. پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، کس مذہب پر زندگی گزار کر آیا ہے؟ ومن نبیوں کا، تیرے نبی کون تھے؟ ہر انسان سے قبر میں یہ 3 سوال پوچھے جائیں گے. اور یہ دنیا ان 3 سوالوں کی تیاری کا موقع اللہ نے دیا ہے، مہلت اللہ نے دی ہے کہ اس دنیا میں اپنے رب کو پہچانو، اس کو مانو، اس کی مان کر زندگی گزارو. یہ یقین لے کر قبر میں جاؤ کہ رب صرف اللہ کی ذات ہے، پالنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. دیکھو عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا
اور پھر اپنے دست قدرت کو آدم کی پشت پر پھیر کر آدم کی اولاد کی روحوں کو پیدا فرمایا، ہم سب کی روحوں کو، اور عالم ارواح میں جمع کر کے اللہ رب العزت نے ساری روحوں سے یہ پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ اور وہاں ساری روحوں نے کہا، قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ پالنے میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، انسان کی جو بھی ضرورت ہے، بلکہ جس مخلوق کی جو بھی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے والا اور اس پورا کرنے پر قدرت رکھنے والا، اس کو رب کہتے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ بچے کی ماں جو ہے نا، اس کو مجازن کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچے کی مربی ہے، تربیت کرنے والی ہے، پرورش کرنے والی ہے۔ اب وہ ماں صرف دودھ نہیں پلاتی، بچے کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہے۔ ہاں، سردی گرمی، بھوک پیاس، بیماری صحت، ہاں، ہر چیز کا خیال رکھتی۔ تو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کی روحوں سے یہ سوال پوچھا تھا، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں؟ اب وہاں اللہ پاک کی جو تربیت کا معاملہ تھا، ایک تو اللہ کی ذات بابرکات ہماری روحوں کے سامنے تھی، دوسری کوئی نقشہ، کوئی سبب درمیان میں اللہ نہیں لائے تھے، اس لیے وہاں پر اس کا اقرار کرنا آسان تھا، کیونکہ براہ راست اللہ پاک تربیت فرما رہے تھے روحوں کی، درمیان میں کوئی راستہ واسطہ نہیں استعمال کیا اللہ نے۔ جی ہاں، اس لیے وہاں پر جو روحیں کافروں کی تھی، انہوں نے بھی کہا تھا قالوا بلا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہاں، اب یہ دنیا میں پہلا سبق ہے جو نبیوں نے آ کر سمجھایا، بتایا کہ بھائی عالم ارواح میں یہ اقرار کر کے آئے ہو، اور جب تم دنیا سے قبر میں جاؤ گے تو سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے، کس پر یقین تھا تیرا پلنے کا، کون تیرا پالنے والا تھا، کون تھا۔ اب اس پر محنت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے آپ کو تو غیب میں کر لیا اور اسباب کے نقشے انسان کے آنکھوں کے سامنے کھول دیے دنیا میں، اور اللہ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری طرف آتا ہے یا میرے غیر کی طرف جاتا ہے، یہ میری طرف آتا ہے یا میرے غیر کی طرف آتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ تم دنیا میں جاؤ گے نا تو اس اقرار کو بھول جاؤ گے، ہم تمہیں یاد دلانے کے لیے اپنے برگزیدہ بندے نبیوں کو بھیجیں گے کہ تمہیں یاد دلائیں کہ کیا اقرار کر کے آئے ہو، اس سوال کو تیار کر کے جواب لے کر جانا ہے۔ جی ہاں،
آدم علیہ السلام جب دنیا میں اتارے گئے تو اللہ کی کس صفت سے پکارا؟ کس صفت سے پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ربنا. یہ پہلا سبق سکھایا گیا تھا. نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. رب کا تکرار کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سارے نبیوں کی دعائیں اٹھا کر دیکھ لو، قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیے ہیں، احادیث میں بھی آئی ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو سارا اسی پر ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کیونکہ نمرود نے آرڈر کیا ہوا تھا، نجومیوں نے اس کو بتا دیا تھا کہ اس سال میں ایک بچہ باپ کی کمر سے ماں کے رحم میں پہنچے گا اور وہ تیری اس خدائی اور ربوبیت کو ختم کر دے گا، تیری حکومت سلطنت سب ختم ہو جائے گی. اور اس ماتو نے پھر اٹکل پچو جو چلائے، مردوں کو ایک طرف کر دیا، عورتوں کو دوسری طرف کر دیا. اب جو کام گھر میں ہونا تھا وہ اللہ نے اس کے سرانے پہ کروا دیا، ایسی نیند اس پر مسلط کر دی. اور صبح پوچھا تو نجیموں نے کہا جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. تو آرڈر کر دیا کہ اس سال میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو کیا کرنا ہے؟ قتل کر دینا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو سوچا کہ اب گھر گھر لوگ پھر رہے ہیں اور اس بچے کو جنوں گی تو پھر یہ میرے سامنے آ کر ذبح کر دیں گے. تو باہر جنگل میں چلی جاتی. تو جنگل میں چلی گئی، وہاں ایک غار کی قوم ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آ گئے. اب ماں کا دل تو ماشاءاللہ، ماں تو ماں ہوتی ہے. تو ایک غار میں ان کو ایک کونے میں ڈال دیا کہ چلو میرے سامنے وہاں قتل کیا جائے گا، یہاں چھوڑ دیتی ہوں، بچ گیا تو آگے دیکھ لوں گی، ورنہ کوئی جانور مانور کھا گیا کوئی نہیں، میرے آنکھوں کے سامنے تو ذبح نہ ہونا. تو چھوڑ کے آ گئی. تو ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے ایسی تربیت فرمائی کہ دنوں میں وہ مہینوں کے نظر آئے اور مہینے میں ان سالوں کے اس سال کا نظر نہیں آیا کہ یہ سال کا بچہ ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کی ماں جاتی وہاں ان کو دیکھتی. تو جب پہلی دفعہ گئی تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام ایک انگوٹھا چوس رہے ہیں، پھر دوسرا انگوٹھا چوس رہے ہیں. تو دیکھا ایک انگوٹھے میں سے دودھ نکل رہا ہے سفید سفید، اور دوسرے انگوٹھے میں سے شہد نکل رہا ہے. تو روزی دینے میں اللہ پاک ماں کے دودھ اور چھاتی کا محتاج نہیں ہے، پالنے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ہے جو ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتار سکتا ہے وہ بچے کے انگوٹھے میں بھی دودھ اتار سکتا ہے. جو مکھیوں سے شہد بنا سکتا ہے وہ اس کے بغیر بچے کی انگلی سے شہد نکال سکتا ہے. لا الہ
الا اللہ. تو اب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو رہے ہیں. کہتے جب بولنے لگے نا تو ماں جب ملنے گئی نا تو ماں سے پوچھا ماں میرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا میں ہوں، ذاتی ہوں، تیری یہ تربیت وہ پرورش یہ وہ سب کچھ میں کر رہی ہوں. تو ماں سے پوچھا ماں تیرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تیرا باپ چیزیں لاتا ہے، یہ لاتا ہے، وہ لاتا ہے، وہ میرا رب ہے. تو پوچھا میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا نمرود بادشاہ. تیرا باپ اس کے خزانوں سے لاتا ہے اور یہ سارا کچھ تربیت کا نظام چل رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا آگے نہ بڑھنا، وہ رب الارباب ہے، وہ بڑا رب ہے، آگے نہ بڑھنا. تو ابھی بولنے لگے ہیں تو کیا کہا؟ رب رب. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر دعوت عطا فرمائی اور آ کر نمرود کو دعوت دی، انہوں نے کہا تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ کہ میرا رب جو ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو اس ماتو کو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا بے وقوف کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. کیا کیا اس نے؟ جس کا پھانسی کا آرڈر تھا نا اس کو چھوڑ دیا. دیکھو یہ مر گیا تھا، میں نے اس کو زندہ کر دیا. اور بہت باہر روڈ سے جو گزر رہا تھا اس کو پکڑ کے لا کے پھانسی پہ چڑھا دیا. دیکھو یہ زندہ تھا، میں نے اس کو مار دیا. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ موٹی عقل کا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور اگر تو خدا ہے رب کہلاتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا دینا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا پکا رہ گیا، ہکا پکا رہ گیا. اب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں دیکھو نا رب رب کا تکرار ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب کا تکرار ہے. اور نبیوں کی دعاؤں کو دیکھ لو. ایوب علیہ السلام ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں، موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بھی فرعون جو تھا وہ کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی. تو اللہ پاک نے اس صفت سے جو عالم ارواح میں پوچھا نا تو یہ تو دنیا میں اللہ کو پتا تھا یہ ایسے سر پھرے آئیں گے جو رب کا دعویٰ کریں گے، ایسے سر پھرے آئیں گے. تو رب کا تکرار کہ اس سبق کو پکا کرو تاکہ قبر میں جاؤ تو یہ کہہ سکو ربی اللہ، میرا پالنے والا کون ہے؟ ہاں، یہ کون کہہ سکے گا؟ جس نے یہاں پر اس کی محنت کی ہوگی کہ یہ جو رب بنے ہوئے ہیں اور نقشے ربوبیت کے چل رہے ہیں، جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں،
ہر زمانے میں، ہاں ہر زمانے میں یہ مقابلہ رہا ہے۔ کہ دکان سے پل رہا ہوں، کارخانے سے پل رہا ہوں، زمینوں سے پل رہا ہوں، کرسیوں سے پل رہا ہوں، اس سے میرے کام بن رہے ہیں۔ اور نمرود اور فرعون کی طرح تو ہر زمانے میں اس شکل میں آتے رہے ہیں، شکلیں بدلی ہوئی ہیں، وہی کرتے رہے ہیں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ آج بھی ہاں دندناتے پھر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ورلڈ بینک، IMF، یہ بلائیں جو کھڑی ہوئی ہیں دنیا کے اندر، یہ بھی تو یہی دعویٰ کر رہے ہیں نا، فلاں حکومت والا، فلاں ملک والا۔ یہ باقی سارے جو ہے نا، جیسے وہ قوم نمرود کے آگے اور وہ قوم فرعون کے آگے، ایسی آج بھی دیکھ لو کیا حال ہے دنیا میں۔ اور دیکھو قبر میں جو دل میں ہوگا نا وہی زبان پر آئے گا۔ قبر میں دوگلا پن نہیں چلے گا۔ دنیا میں تو زبان الگ بول سکتی ہے، دل میں الگ چیز ہو سکتی ہے۔ سردی کی رات گرم لحاف میں کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو دل میں آیا کہ یہ اتنی سردی رات میں کون آ گیا یار، یہ وقت ہے آنے کا۔ پھر کھٹکھٹایا، بادل ناخواستہ دل وہ چل پڑا دروازے کی طرف۔ تو جب دروازہ کھولا تو دیکھا دوست کھڑا ہے، تو اس کو زبان سے کیا کہتا ہے؟ تمہارے آنے پہ بڑی خوشی ہوئی ہے۔ کیوں بھائی خوشی ہوئی تھی اس کو جب نکل رہا تھا؟ بولو، خوشی خوشی نکل رہا تھا۔ تو دنیا میں زبان اور دل الگ الگ بول سکتے ہیں، لیکن قبر میں جو ہوگا وہ جو دل میں وہی زبان پر آئے گا۔ وہی زبان پر آئے گا۔ تو پہلا سبق یہ ہے جس کو یاد کرنا ہے، جس کا جواب دینا ہے قبر میں، کہ پالنے والا کون ہے؟ جتنا بھی غیر ہے ما سوی اللہ، یہ سب مخلوق ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ کرنے والا ایک کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بول قبر میں دل سے نکلیں گے، اگر دل میں ہوں گے تو، زبان سے نہیں، دل میں۔ پھر دوسرا سوال ہوگا وما دینک، بتا تیرا دین کیا تھا، کس ترتیب سے زندگی گزار کر آیا ہے؟ تو جس نے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی نا، یہ دین اسلام کس نے بھیجا ہے بھائی؟ اللہ نے بھیجا ہے، جو رب ہے۔ ہاں، اب جس نے رب کو رب مانا ہوگا نا، وہی دین اسلام پر چل سکے گا۔ اور اس میں بھی یہی تربیت ہو رہی ہے، سبق پکا کیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ نماز پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، بھائی نماز پڑھتے ہیں نا، تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تکرار ہو رہا ہے۔ دیکھو، ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے جہانوں کا پالنے والا، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔
پھر رکوع کر سورت ملاتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اب یہ تکرار چل رہا ہے کہ سبب کو نہ بھولنا، سوال کو نہ بھولنا، جواب تیار کرنے کا یہی موقع ہے، موت کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا۔ قرات کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں نماز میں؟ رکوع کرتے ہیں نا، اور رکوع میں کون سی تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ رب سجدے میں جا رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ کر پھر کیا کہتا ہے؟ رب اجعلنی، ربنا آتنا۔ رب کا تکرار چلتا، تو اپنے دل میں سے ان سارے نمرودوں اور فرعونوں کا یقین نکالنا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی پالنے والا نہیں ہے، کوئی بھی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، تربیت کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے، ایک اکیلا اللہ ہے۔ تو دین پر چلے گا تو قبر میں کہہ سکے گا دینی الاسلام۔ تو جس نے رب کو پہچانا اور رب کو مانا اور رب کی مان کر زندگی گزاری، رب چاہی کا نام اسلام ہے۔ ہاں جی چاہی کا نام ہی کفر ہے۔ جی چاہی کا نام کیا ہے؟ کفر۔ تیسرا سوال ہوگا باقی نبیوں کی امتوں سے تو یہی تھا، ومن نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک قبر میں دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا ماذا تقول فی حق حاضر الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، کون ہے یہ، پہچانتے ہو ان کو؟ تو جس نے رب کو پہچانا، جس نے دین کو پہچانا کہ دین لانے والا یہی تو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تک اللہ کا پیغام پہنچانے والا کون ہے؟ یہی ہستی تو ہے، میں ایسے کیسے بھول جاؤں گا؟ میرے ماں باپ اس پر قربان ہو جائیں۔ اب جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب سے سنت کے مطابق زندگی گزاری، صورت اور سیرت میں ہر عمل میں سنت کی پابندی کی، تو حضور کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ وہ کیا کہے گا؟ یہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، جنہوں نے آ کے رب کا تعارف کروایا، رب کا دین پہنچایا، یہ تو وہی ہستی ہے۔ کہتے ہیں جو بیچارے ایسے ہی چلے جاتے ہیں نا دنیا میں، ان سوالوں کا جواب تیار کر کے نہیں لے گئے نا، تو جب پوچھا جاتا ہے تو ہر سوال کے جواب میں کہتے ہیں ہاں ہاں لا ادری، ارے مجھے تو کوئی پتہ نہیں، میرا رب کون، میرا دین کیا، اور اس ہستی کو میں جانتا نہیں، میرے نبی کون، جیسے اور لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا۔ تو جب قبر کے سوال ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن مرد، اس مومن عورت کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ کیا بنا دیتے ہیں؟ جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، ہوائیں، خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جنت جو ہے
قبر جو ہے یہ ریسٹ ہاؤس ہے مومن مرد اور عورت کے لیے کہ دنیا کی تھکاوٹ قبر میں دور کر لے. جنت کا باغ. اور جو بیچارہ ہا 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 کر کے رہ گیا نا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے. جہنم کی بدبو سڑان وہاں سے جو آتی ہے اس کو. اسی لیے تو حضور نے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو اس کو. پھر ہر نبی نے آ کر یہ بتائی کہ قبر میں بھی ٹھہرنا نہیں ہے، آگے چلنا ہے. اور روز قیامت، روز حساب، حشر کا دن، اولین اور آخرین کو اللہ جمع کریں گے حشر کے میدان میں. اور ہر نبی نے آ کر بتایا کہ قیامت کے دن یہ 4 سوال ہر انسان سے ہوں گے. اس وقت تک زمین ان کے قدم نہیں چھوڑے گی جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دیے. تو حشر کے سوال بھی بتا دیے گئے. اللہ پاک پوچھیں گے زندگی کہاں گزاری؟ یہ جو دی تھی تم کو 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، ارے کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ اب جس نے رب چاہی گزاری ہوگی نا اس کے لیے تو آسان ہے جواب دینا، اور جس نے من چاہی گزاری ہوگی وہ بیچارہ پھنس جائے گا. کیونکہ وہ جو زندگی ہے نا وہ فلم کی طرح اس کے سامنے آ جائے گی. ہر پارٹ دنیا کا اس کو نظر آئے گا. چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی خیر کا ہوگا وہ اس میں دیکھ لے گا، اور چھوٹے سے چھوٹا شر اور گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس ریل میں آ جائے گی. اپنے چھوٹی سی نیکی کو بھی دیکھ لے گا اور چھوٹے سے گناہ کو بھی دیکھ لے گا. زندگی تو زندگی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب اس زندگی کو بنانا ہے دنیا میں. یہ صرف زندگی گزارنے کے لیے نہیں دی اللہ نے، بنانے کے لیے دی ہے. اور زندگی کب بنے گی؟ جب من چاہی جی چاہی چھوڑ کر رب چاہی پر چلیں گے، دین اسلام پر چلیں گے، اللہ کے حکموں کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کریں گے. اس پر زندگی بنے گی. اللہ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے نا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہاں اسی کو بتا رہے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی شرمندگی. اب جو بندہ بنا تھا اور بندگی والی زندگی گزار کر گیا، زندگی کو قیمتی بنایا، ہر لمحے کو وصول کیا، اب اس کا اعزاز کیا؟ اعزاز، انعام. پھر زندگی میں جو اصلی جوہر ہے نا وہ کیا ہے؟ جوانی. جوانی میں اللہ پاک طاقت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں. بچپنا بھی کمزور ہے، پھر جوانی سے گزر کر بڑھاپے میں آتا ہے تو بھی کمزوری ہے. تو زندگی کا قیمتی سرمایہ جوانی ہے. جوانی جوانی جیسے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری.
جوانی میں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے نبیوں کا شیوا ہوتا ہے، نبیوں کا طریقہ۔ وہ اللہ والے نے یہ بات تو سمجھائی ہے نا، بچپن نے آ کے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا۔ جوانی میں آدمی دیوانہ ہوتا ہے، زمین کو کہتا ہے جا الاڑ سا، زمین کو کہتا ہے جاؤ۔ جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آج کہتے جی ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور اس ٹائم کا جواب دینا پڑے گا، زندگی کا، جوانی کا۔ یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا، یہ ٹائم بنانے کے لیے دیا ہے۔ اور پھر آخرت سے غافل ہے اور دنیا نے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اب اسی چکر میں رہ رہا ہے۔ ہاں جی، کیا یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا؟ ہر انسان کی ہے، او میں بڑا بنوں، میں بڑا بنوں، میں بڑا بنوں۔ تو اللہ والے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ یہ عبرت کی جا ہے۔ یہ انسان کو یہ رنگین غبارہ دھوکے میں ڈال دیتا ہے، رنگ برنگی غبارہ دنیا کا، اور یہ رنگ برنگی غبارہ ایک سوئی لگنے کی دیر ہے اس میں، ایک سوئی۔ غبارے میں سوئی لگا دو تو کیا ہو جائے گا؟ پھٹ، ختم۔ وہ اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں ہے، صرف پھونک مارنے کی دیر ہے، یہ سارا رنگین غبارہ پھٹ کر کے ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ تو جوانی سنبھالنا ہے، اس جوہر کو صحیح جگہ لگانا ہے۔ نفس پرستی، شیطان پرستی میں نہیں چلنا، رب پرستی میں چلنا ہے۔ رب پھر پوچھا جائے گا علم پر کیا عمل کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے علم اتارا اور نبیوں نے پہنچایا، اور سب کو پتہ ہے ہاں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، ہاں جی، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہے مسلمان، تو ان کو پتہ نہیں ہے نماز پڑھنا فرض ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھنا فرض ہے۔ عورتوں کو پتہ نہیں ہے پردہ کرنا فرض ہے۔ یہ علم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیکھو، علم ہی اللہ تک پہنچاتا ہے، علم کی روشنی میں ہی رب کو پہچانا جاتا ہے۔ بے علم تو اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتا، وہ حیوانوں کی طرح چلتا رہتا ہے۔ تو علم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
اور پھر مال کے کمانے اور مال کے خرچ کرنے کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق کمایا، پیارے نبی کے طریقے سے کمایا اور پھر اس کو حلال طریقے پر لگایا تو پھر آسان ہے اس جواب۔ اور اگر ویسے ہی چوری، ڈاکے، بدماشیاں، فراڈ، لوٹ مار، اور پھر اپنی خواہشات پہ لگا رہا ہے، اپنی جی چائی من چائی پہ لگا رہا ہے، تو قیامت کے دن یہ 4 سوال ہونے ہیں۔ ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو بتایا تھا، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر یہی بتایا، قبر کے 3 سوال، حشر کے 4 سوال، اور یہ دنیا اس کی تیاری کا موقع ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو، کھیل تماشے کھیل کود میں ضائع نہ ہونے دیں، اس کو وصول کریں، اس کو وصول کریں۔ اور یہ زندگی اللہ پاک ہر ایک کو ایک ہی مرتبہ دیتا ہے، بار بار نہیں ملتی، بار بار نہیں ملتی۔ جو دنیا سے گیا وہ واپس آیا؟ بولو آیا؟ گیا، چھٹی یہاں سے۔ تو یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اور آخرت کی تیاری کیا ہے؟ کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں، اور اس خالق و مالک اور رب کی حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہی آخرت کی تیاری۔ جی چاہی من چاہی کو چھوڑ دے مت، رب چاہی کو اختیار کر لیں، جو دین اسلام میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ یہ ہے قبر کی تیاری، اور یہی حشر کی تیاری۔ کہتے ہیں حشر میں جب یہ سوال ہو جائیں گے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندے، نیک بندی، ان کا عمل نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیں گے، اور فرشتے سے کہیں گے لے جاؤ میرے اس نیک بندے کو، میری اس نیک بندی کو میرے مہمان خانے جنت میں داخل کر دو۔ میرے مہمان خانے کہاں؟ جنت میں۔ اللہ کے مہمان خانے کا نام جنت ہے۔ اور جو بیچارہ ہا ہو میں پھنس گیا نا، تو قبر کی مصیبتیں الگ ہوں گی اور حشر کی مصیبتیں الگ ہوں گی، اور عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اللہ پاک فرمائیں گے لے جاؤ اس بدبخت کو، اور میرے جیل خانے جہنم کے اندر ڈال دو۔ اس کو کہاں ڈال دو؟ جیسے جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، ایسی جہنم کیا ہے بھائی؟ جیل خانہ، جیل خانہ۔ دیکھو اللہ پاک جو ہے نا، جو دنیا میں پابند بن کے چلتا ہے نا، اس دنیا کو اللہ نے مومن کے لیے قید خانہ بتایا۔ الدنیا سجن للمومن، دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ، یعنی پابندی والی زندگی ہے۔ وجنت للکافر، کافر کے لیے یہ جنت ہے، آزاد پھر رہا ہے، شتر بیمار۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو، جب آدمی اس دنیا کی تھوڑی سی لذت کو قربان کرتا ہے، اپنی جی چاہی اور من چاہی کو روکتا ہے اور رب چاہی پہ چلتا ہے، تو اللہ پاک جنت میں ہمیشہ ہمیشہ اس کی من چاہیاں پوری کر دیتا ہے۔ ہاں، من چاہی۔
کیسے جنتی جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے. اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. ارادے فرماتے وہ ہو جاتا ہے. اللہ اپنی یہ صفت جنت میں جنتی کو عطا فرما دیں گے. جنتی جو ارادہ کرے گا اس کو وجود مل جائے گا. کہ دنیا میں تھوڑا سا مانا نا، تھوڑی سی پابندی برداشت کی تو اللہ نے جہنم کی پابندیوں سے آزاد کر دیا. دنیا میں پابند بن کے چلا نا، تھوڑا سا نفس پر آیا، اللہ کے حکم پورا کرنے میں تھوڑا سا نفس پر بوجھ آیا، اس پابندی کو برداشت کیا. کتنے دن کیا؟ تھوڑے سے دن کیا نا. اب جہنم کی اس پابندیوں سے اللہ نے آزاد کر دیا، جنت کی زندگی دے دی. اور جو بیچارہ دھوکے میں رہا، اسی دنیا کے اندر اپنی جی چاہی من چاہی میں لگا رہا اور رب چاہی کو چھوڑ دیا، شکر بے مہار بن گیا. تھوڑی سی تو لذت حاصل ہو گئی، لیکن جہنم کی ہمیشہ کی پابندیاں، سڑنا، جلنا، سانپ بچھو، ہو وہاں کی آگ. ایک آدمی کو یہ کہا جائے کہ تمہیں ایک دن جیل میں ڈالتے ہیں، پھر تمہیں پاکستان کی تخت پہ بٹھا دیں گے اور تا حیات تم صدر بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے، تو ایک دن برداشت کرنا کیا ہے؟ کہتے ٹھیک ہے، ایک دن ڈال دو مجھے جیل میں، پھر ہمیشہ میں کیا بیٹھا بادشاہ بن کے. اور ایک کو کہہ دیا جی ایک دن تو تجھے اس تخت پہ بٹھائیں گے، پھر باقی ساری زندگی کال کوٹڑی میں گزارو گے. تو کیا خیال ہے؟ قبول کرنا چاہیے؟ بولو قبول کرنا چاہیے. وہ تو بے وقوف ہوگا، پاگل ہوگا، دیوانہ ہوگا جو ایک دن کی راحت پر ہمیشہ کی زندگی کو قربان کر رہا ہے. کہتے یہ من چاہی جی چاہی جو ہے نا دنیا میں، یہ قطرہ ہے، قطرہ. اور جنت میں یہ سمندروں کے برابر ہوں گی. یہ دنیا کے مزے قطرہ ہیں، اور جنت میں جو مزے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ سمندروں برابر. اب ایک قطرے کے لیے وہ سمندروں برابر محروم ہو گیا تو بتاؤ پاگل ہے کہ نہیں ہے؟ بولو پاگل ہے کہ نہیں؟ ایک دن یہ دنیا کی تکلیفیں جو ہے نا، نفس کے خلاف چلنا، یہ مجاہدہ ہے، یہ تکلیف ہے، یہ قطرہ ہے. اور اس کو چھوڑ کر جو جہنم میں جو تکلیفیں مصیبتیں ہیں وہ سمندروں کے برابر ہیں. اب بتاؤ، ایک قطرے کو برداشت کر لیا، سمندروں برابر مصیبتوں تکلیفوں سے آزاد ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. اور آگے فرمایا بے وقوف ہے وہ جو چلے اپنی جی چاہی من چاہی پر، خواہشات پر، اور اللہ پر جھوٹی امیدیں باندھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن قیامت کا دن عدل کا دن ہوگا، انصاف کا دن ہوگا. ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ کی ایک صفت جبار بھی ہے،
اللہ کی ایک صفت قہار بھی ہے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ نبیوں کو یہ سبق یاد دلانے کے لیے بھیجتے تھے۔ عالم ارواح میں تم نے اقرار کیا، وعدہ کیا، اب دنیا میں آ کر یہ سارے چکر چل رہے ہیں اور تم غافل ہو رہے ہو، اور قیامت کے دن کہہ دو ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو بھول گئے تھے، یا اللہ ہمیں کیوں جہنم میں ڈالتا ہے، ہمیں جنت میں بھیج دے۔ تم قیامت کے دن حجت نہ کر سکو، اس لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ اور یہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے چلایا۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا، اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں۔ لیکن انسانیت تو قیامت تک آتی رہے گی، اور نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، تو یہ سبق کون یاد دلائے گا؟ کون اس سبق کو یاد کروا کے پکا کروائے گا؟ کون سیدھا راستہ دکھلائے گا؟ کون اس راستے پہ چلائے گا؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرما دیا، لیکن کار نبوت کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا۔ کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا، جب تک اللہ چاہیں گے۔ پہلے یہ ذمہ داری نبیوں کو دے کر بھیجی جاتی تھی، اب ختم نبوت کی برکت سے یہ ذمہ داری والا کام اس امت کے ذمے لگایا ہے، امت محمدیہ کے ذمے لگایا ہے۔ اس امت کو اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، ارے لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو۔ بھلائی کیا ہے؟ سبق یاد کرواؤ، تاکہ قبر میں جانے سے پہلے، حشر میں کھڑے ہونے سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے یہ یاد کراؤ۔ اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ نیکی کی طرف بلانا، اللہ کو یاد کراؤ، نیک اعمال، اور برائی سے منع کرنا، نافرمانی سے، جی چاہی سے روکنا، اور کیا؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا۔ رب کو پہچانو۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے فرمایا، کیا فرمایا؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ نبی جی اپنی امت کو بتا دو، هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے۔ کیا مطلب؟ چل پھر کر لوگوں کے پاس جا کر ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، جیسے وہ اپنی ذات و صفات میں ہے، اور اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، پورے یقین کے ساتھ کہ یہی راستہ کامیابی کا ہے۔ یہی راستہ کیا ہے؟ کامیابی کا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آگے بھی ان کو بتاؤ، کیا؟ انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی کام ہے کہ لوگوں کے پاس جا کر، چل پھر کر اللہ کی طرف بلانا، بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور یہ میرا بھی کام ہے، اور جس نے میرا اتباع کیا ان کا بھی یہی کام ہے۔ صاحب جلالین نے
اپنی تفسیر میں لکھا ہے من اتبعنی اے من آمن بی، کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ من اتبعنی میں داخل ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، چاہے عرب ہے چاہے عجم ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے ہاں خود بھی سبق یاد کرو، پکا کرو ہاں، اور دوسروں کو بھی سبق یاد دلاؤ، پکا کراؤ۔ اس کے لیے محلہ محلہ پھرو، گلی گلی پھرو، بستی بستی پھرو، شہر شہر پھرو، صوبے صوبے پھرو، ملک ملک پھرو، اقلیم با اقلیم بر اعظم پھرو۔ تو یہ جو دعوت کی محنت ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے، اپنا سبق بھی پکا کرو، اپنے گھر والوں کا بھی پکا کراؤ، محلے والوں کا بھی پکا کراؤ، شہر والوں کا، صوبے والوں کا، ملک والوں کا، پوری دنیا کے انسانوں کا، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کا، تاکہ کیا ہو جائے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ قیامت میں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، اپنے اصلی ٹھکانے تک پہنچ جائیں۔ یہ دنیا کے دھوکے سے نکلیں، یہ دنیا تو چڑیل ہے، چڑیل، لیکن میک اپ کیا ہوا ہے، اس لیے دل لباتی ہے، دل لباتی ہے، چڑیل ہے، چڑیل۔ تو کیا خیال ہے بھائی، سبق پکا کریں گے اور سب کا سبق پکا کروائیں گے؟ اس کے لیے جان لگے تو لگائیں گے، اس کے لیے مال لگے تو لگائیں گے، اس کے لیے وطن کی قربانی دینی پڑے تو دیں گے، اس کے لیے بیوی بچوں کی جدائی آئے تو برداشت کریں گے۔ 4 مہینے تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کام والے بن جائیں اور کام کو سیکھ لیں، اور یہ کام صرف 4 مہینے کا نہیں ہے، یہ کام تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ، لإعلاء کلمۃ اللہ فی العالم کلہ، یہ مسلمان کی زندگی کا